پروسیس کے اندر، اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارحیت، بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے کنڈم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے اس کو زبردستی ان سے ریزلٹس دیے گئے، اور گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ عمران نذیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی، اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا، ان کو نہ صرف وہاں پر ٹارچر کیا گیا بلکہ ان سے فورسفلی وہاں پر فارم 45 کے اوپر سگنیچرز لیے گئے۔ اس کی مذمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں کھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے، آرٹیکل 6 کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب، ان کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلا استحصال، اتنا کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشن مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسرت کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ مینڈیٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے ناخود وہاں پر موجود تھا، بڑی واضح ڈائریکشن اس نے دی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصل آباد ڈویژن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد، کیونکہ ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے۔ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں، کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے۔ لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا۔ اور لاسٹلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ دادری چلانی کس سائڈ سے ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل سے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تارے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا، لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے۔ اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آن ورڈ یہاں سے سٹارٹ ہوگی، ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے، کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ بزرگ عورتوں کو گھروں سے پکڑ کر، ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے، لوگوں کی جوان بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب، یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے، کیونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں،
तो मेरा पहला मैं इस तरह रखता हूँ कि मैं कहूँ मेरे शहर फैसलाबाद से हो रही है, आप फैसलाबाद अगर ये बदमाशी करेंगे, आप चाहे सनाउल्लाह के कहने पे करें, आप चाहे मरियम नवाज के कहने पे करें, आप चाहे किसी और के कहने पे करें, अब हम आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो। क्योंकि बदमाशों का एक पहले हमने एक चेहरा देखा था पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, वो राना सनाउल्लाह की शेप में था, वो सेक्टेरियनिस्ट को प्रमोट करता था, वो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, उनको शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें प्रोवाइड करता था। अब ये एक दूसरा फेस हमारे सामने आ गया मोहसिन नकवी की सूरत में, जो कि एक ब्रूटल गेम खेल रहा है। हम वाज़ह करना चाहते हैं कि हम बड़ी तवील जदोजहद के बाद जहाँ तक पहुँचे, हम कौमी असम्बली में बैठने के लिए नहीं पहुँचे, हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, हमारा सारे सूबों का मैंडेट हमें वापस चाहिए, वगरना इस एहतजाजी तहरीक में जिस हद तक आप जाएंगे आप जाएं। हम इंशाल्लाह इमरान खान के संग खड़े हैं और तमाम चीज़ें इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर हो रही हैं, और इंशाल्लाह ये एहतजाजी तहरीक कामयाब भी होगी। और ये बदमाश और ये डाकू, और सबसे बढ़ के लोग तो कच्चे के डाकुओं पर हो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ कि जनूबी पंजाब में और आपके सिंध की बैठ पे सारे ही हुकूमती अहदेदार इस कच्चे के डाकू के सरपरस्त हैं। ये सेंट्रल पंजाब से लोगों को किडनैप करवाते हैं, हमारे फैसलाबाद से 4 लोगों को किडनैप करवा के वहाँ पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया उनसे तावान लेके तो वापस भिजवाया गया। तो मौजूदा हुकूमत तो कच्चे के डाकुओं से अपना हिस्सा वसूल करती है, बदले के अंदर तावान के अंदर वो कच्चे के डाकू हैं, ये पक्के के डाकू हैं, जो उनके सरपरस्त है कच्चे के डाकुओं के। और इंशाल्लाह इस तहरीक के जरिए हम इन डाकुओं और गासकों का भरपूर इंतजाम करेंगे। बहुत शुक्रिया।